دوستو، ایک دفعہ ایک مشہور سائنسدان فلکیات کے علم پر لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج ستاروں کے بہت بڑے مجموعے کا حصہ ہے۔ لیکچر کے دوران ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئیں اور بولی، بیٹا، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سب بکواس ہے۔ اصل میں یہ دنیا ایک چپٹی پلیٹ کی طرح ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر ٹکی ہوئی ہے۔ سائنسدان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا بی جان، تو پھر وہ کچھوا کس چیز پر کھڑا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، تم بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھوے کے نیچے ایک اور کچھوا ہے اور اس کے نیچے ایک اور، یعنی نیچے تک کچھوے ہی کچھوے ہیں۔ دوستو، تصویر کائنات کے متعلق یہ کہانی یقیناً مزاحیہ لگتی ہے، لیکن ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علم ان سے بہتر ہے؟ ہم کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کائنات کہاں سے آئی اور کہاں جا رہی ہے؟ کیا اس کی کوئی ابتدا تھی؟ اور وقت کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف گھڑی کی سوئیوں کی حرکت کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اور وقت ہمیشہ آگے ہی کیوں جاتا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب دی بریف ہسٹری آف ٹائم کی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے کائنات کے پیچیدہ رازوں کو بھی عام انسان کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، قدیم زمانے میں لوگ زمین کو فلیٹ سمجھتے تھے اور یہ بھی خیال عام تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ہے۔ پھر 340 BC میں ارسطو نے دلیل دی کہ زمین گول ہے۔ اس نے چاند گرہن کے دوران دیکھا کہ زمین کا سایہ چاند پر ہمیشہ گول پڑتا ہے۔ اگر زمین فلیٹ ہوتی تو سایہ لمبا یا بیضوی ہوتا۔ ارسطو کا یہ بھی خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج، چاند، ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ بطلیموس نے زمین کو مرکز مان کر ایک ماڈل بنایا جسے جیو سینٹرک ماڈل کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1800 سال تک لوگ ارسطو کے نظریے کو درست مانتے رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ارسطو کے نظریے کو چرچ کی حمایت حاصل تھی۔ پھر ایک پادری کوپرنکس نے اس نظریے کی تردید کی۔ اس نے بتایا کہ زمین مرکز میں نہیں بلکہ سورج مرکز میں ہے اور زمین سمیت تمام سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسے ہیلی سینٹرک ماڈل کہا جاتا ہے۔ کوپرنکس کا نظریہ اس وقت چرچ کے عقیدے کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے کوپرنکس نے اپنی کتاب کی اشاعت میں دیر کی۔ پھر 1600 میں گلیلیو نے دوربین کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کیا اور جوپیٹر کو دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ جوپیٹر کے گرد کچھ چاند گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی، یعنی زمین کائنات کا مرکز نہیں۔ پھر کیپلر نے دریافت کیا کہ سیارے سورج کے گرد گول نہیں بلکہ بیضوی راستوں میں گھومتے ہیں۔ اس دریافت نے حساب کتاب کی ساری گتھیاں سلجھا دیں۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اصل دھماکہ تو تب ہوا جب نیوٹن نے اپنے قوانین پیش کیے۔ نیوٹن کا یونیورسل لا آف گریویٹیشن کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جس چیز کا ماس زیادہ ہوگا اس کے کھینچنے کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سیب زمین پر گرتا ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ نیوٹن کا ماننا تھا کہ وقت ایک مطلق شے ہے، یعنی کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں وقت کی رفتار ایک ہی جیسی رہے گی۔ وقت کا تعلق مشاہدہ کرنے والے کی حرکت سے نہیں ہوتا۔ نیوٹن کے گریوٹی کے قانون میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو کھینچ رہی ہے تو پھر تمام ستارے اور سیارے آپس میں ٹکرا کر ڈھیر کیوں نہیں بن جاتے؟ اصل میں نیوٹن کا خیال تھا کہ کائنات لامتناہی ہے اور ہر ستارہ ہر سمت سے برابر کھینچا جا رہا ہوگا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ نیوٹن کا یہ تصور غلط ہے، کیونکہ لامتناہی ستاروں میں ایک ستارے کو بھی اگر تھوڑا سا ہلائیں تو پوری کائنات کا توازن بگڑ جائے گا۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی انسٹنٹلی یعنی فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اولی رومر نامی سائنسدان نے جوپیٹر کے چاندوں کا مشاہدہ کر کے بتایا کہ روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ میکسویل نے بتایا کہ روشنی کی رفتار مستقل ہے، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ سائنسدان پریشان تھے کہ اگر روشنی ایک لہر ہے تو اسے سفر کرنے کے لیے ایک سہارے یعنی میڈیم کی ضرورت ہونی چاہیے، جیسے آواز کو ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا سائنسدانوں نے فرض کر لیا کہ کائنات میں ایک نظر نہ آنے والا مادہ پھیلا ہوا ہے، جسے انہوں نے ایتھر کا نام دیا۔ دوستو، 2 سائنسدانوں مائیکلسن اور مورلے نے ایتھر کو تلاش کرنے کے لیے تجربات کیے، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔
ہاکنگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی تاریخ کا وہ مقام تھا جہاں پرانے نظریات ٹوٹ رہے تھے اور نئی سوچ کی ضرورت تھی۔ 1905 میں جب سب ایتھر کو ڈھونڈ رہے تھے تو البرٹ آئنسٹائن نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ ایتھر جیسی کوئی چیز نہیں اور روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے آپ کتنی ہی تیز حرکت کیوں نہ کر رہے ہوں۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس نظریے کے مطابق گریوٹی کوئی پراسرار فورس نہیں بلکہ جگہ اور وقت کے باہمی ملاپ میں پیدا ہونے والا ہم یا لچک ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت اور اسپیس الگ الگ نہیں بلکہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ جب کوئی بھاری جسم جیسے سورج اسپیس ٹائم کی چادر پر رکھا جاتا ہے تو اس چادر میں ہم پیدا ہوتا ہے، اور جب چھوٹے اجسام اس بڑے جسم کے گرد گھومتے ہیں تو دراصل ہم کی وجہ سے پیدا ہونے والے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں گریوٹی محسوس ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا۔ وقت دو چیزوں کی وجہ سے سست ہو سکتا ہے، تیز رفتاری اور گریوٹی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تیز رفتار راکٹ میں بیٹھ کر خلا میں جائیں تو زمین پر موجود لوگوں کے لیے زیادہ وقت گزرا ہوگا اور آپ کے لیے کم، یعنی وقت تیز رفتار حرکت کرنے والے کے لیے سست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے پلینٹ پر چلے جائیں جس کی گریوٹی زمین سے زیادہ ہو تو وہاں آپ کا 1 گھنٹہ زمین کے کئی سالوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ مادہ اسپیس ٹائم کو موڑ دیتا ہے، اس لیے روشنی جب کسی بھاری ستارے کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ سیدھی جانے کی بجائے مڑ جاتی ہے۔ دوستو، 19ویں صدی تک یہ خیال تھا کہ کائنات ساکن ہے۔ پھر 1929 میں ایڈون ہبل نے دوربین سے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، جو کہکشاں جتنی دور تھی اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی تھی۔ اس بات کا مطلب تھا کہ کائنات ساکن نہیں بلکہ غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ یہاں ہاکنگ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں یہ کبھی بہت چھوٹی اور ایک نقطے پر جمع رہی ہوگی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس سے بگ بینگ کا تصور پیدا ہوا۔ ہاکنگ لکھتے ہیں کہ تقریباً 15 ارب سال پہلے ایک وقت ایسا تھا جب پوری کائنات ایک ہی نقطے پر جمع تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹائم اور اسپیس کا آغاز ہوا۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے یہ پوچھنا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بالکل بیکار سوال ہے۔ دوستو، ہاکنگ کہتے ہیں کہ جہاں نیوٹن اور آئنسٹائن کی فزکس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے کوانٹم فزکس کا آغاز ہوتا ہے۔ نیوٹن کے مطابق کائنات ایک مشین کی طرح ہے۔ اگر ہمیں کائنات کے تمام ذرات کی پوزیشن اور رفتار معلوم ہو تو ہم ریاضی کے ذریعے مستقبل کی 100% درست پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ اسے ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ لیکن ہاکنگ بتاتے ہیں کہ ہائزنبرگ نے نیوٹن کے اس دعوے کی تردید کی جب اس نے کہا کہ ہم کسی ذرے کی پوزیشن اور رفتار کو ایک ساتھ جان ہی نہیں سکتے۔ اگر پوزیشن معلوم ہو تو رفتار غیر یقینی ہو جاتی ہے، اور اگر رفتار معلوم ہو تو پوزیشن غیر یقینی۔ اسے انسرٹینٹی پرنسپل کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ڈیول نیچر آف پارٹیکلز کا نظریہ سامنے آیا، جہاں الیکٹرون کبھی پارٹیکل اور کبھی لہر کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ دوستو، آئنسٹائن کا نظریہ بڑے اجسام جیسے ستاروں اور کہکشاؤں کی وضاحت کرتا ہے، جبکہ کوانٹم فزکس چھوٹے ذرات مثلاً ایٹمز وغیرہ کو۔ بگ بینگ کے وقت پوری کائنات ایک ایٹم سے بھی چھوٹی تھی، لیکن اس کا ماس پوری کائنات جتنا تھا۔ یہاں اگر وزن کو دیکھا جائے جو کہ بہت زیادہ ہے تو آئنسٹائن کی فزکس یہاں لاگو ہوتی ہے، اور اگر چھوٹے سائز کو دیکھا جائے تو کوانٹم فزکس لاگو ہوتی ہے، اور اگر دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ عام حالات میں تو سب ٹھیک چلتا ہے، لیکن کائنات میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں آئنسٹائن کے فزکس اور کوانٹم فزکس کو ایک ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مقام ہے بلیک ہول اور دوسرا ہے بگ بینگ۔ دوستو، بلیک ہول کا وزن ایک ستارے جتنا ہے اور سائز نقطے کے برابر۔ یہاں آئنسٹائن کی فزکس کہتی ہے کہ میری کتاب کھولو، اور کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ میری کتاب کھولو، اور جب سائنسدان دونوں کے فارمولوں کا استعمال کرتے ہیں تو جواب انفینٹی آتا ہے، یعنی لامتناہی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاضی کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ اسی طرح بگ بینگ یعنی کائنات کے آغاز پر بھی یہی حال تھا، جہاں پوری کائنات ایک ننھے سے ذرے میں بند تھی۔ یہاں بھی دونوں قوانین کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر کائنات کے قوانین کسی خاص مقام پر کام کرنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ ادھوری ہے۔ ہاکنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک ایسی تھیوری کی ضرورت ہے جو ایٹمز جیسے چھوٹے اجسام پر بھی لاگو ہو سکے اور ستاروں جیسے بڑے اجسام پر بھی۔
اس کو ہاکنگ تھیوری آف ایوری تھنگ کہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ بلیک ہولز پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ستارہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے اندر ایٹمی ایندھن جلتا رہتا ہے، لیکن جب ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو ستارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی گریوٹی سے اندر کی طرف سکیڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر ستارہ بہت بڑا ہو تو وہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ ایک بہت چھوٹا اور انتہائی وزنی نقطہ بن جاتا ہے، جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے گرد ایک خاص باؤنڈری ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزون کہا جاتا ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی آبشار کے قریب چلی جائے، پھر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوگا کہ کشتی کا انجن اسے واپس نہیں کھینچ پائے گا۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدقسمت خلاباز بلیک ہول میں گر جائے تو وہ کسی نوڈل یا اسپیگٹی کی طرح لمبا کھنچتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایٹمز میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاکنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیک ہولز مکمل سیاہ نہیں ہوئے، ان کی باؤنڈری میں سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جسے ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلیک ہولز وقت کے ساتھ اپنی توانائی کھو دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وقت کے متعلق بات کرتے ہوئے ہاکنگ پوچھتے ہیں کہ کائنات میں وقت آگے کیوں بڑھتا ہے؟ ہم نے ماضی کو دیکھا ہے مگر مستقبل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے 3 تیر یا ایروز بتائے ہیں۔ پہلا تیر ہے تھرمو ڈائنامک ایرو۔ یہ ایرو بے ترتیبی سے جڑا ہے، مثلاً اگر چائے کا کپ میز سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف سفر ہے۔ دوستو، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ فرش پر بکھرے کپ کے ٹکڑے دوبارہ خود بخود نہیں جڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں وقت کے ساتھ بے ترتیبی بڑھتی ہے، جسے سائنس میں انٹروپی کہا جاتا ہے۔ اس لیے وقت کا یہ ایرو اسی سمت میں جاتا ہے جہاں بے ترتیبی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کائنات کی کل انٹروپی یعنی بے ترتیبی وقت کے گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وقت پیچھے نہیں مڑتا۔ ہاکنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وقت کے گزرنے کو پہچانتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں چیزیں بکھرتی ہوئی یا زیادہ بے ترتیب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر چیزیں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہوں تو ہمیں ماضی اور مستقبل کا فرق معلوم نہ ہو۔ دوسرا تیر ہے نفسیاتی تیر یعنی سائیکولوجیکل ایرو۔ یہ وہ ایرو ہے جو ہم دماغ میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم ماضی کی چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں مگر مستقبل کو نہیں۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے، یعنی بے ترتیبی والا قانون۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دماغ کوئی بات یاد رکھتا ہے، مثلاً کل بارش ہوئی تھی، تو دماغ اس معلومات کو اپنے اندر ایک ترتیب میں محفوظ کرتا ہے۔ معلومات کو یاد کرنے کے لیے دماغ کو توانائی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جب جسم توانائی استعمال کرتا ہے تو ہیٹ کی شکل میں اسے خارج کرتا ہے۔ یہ ہیٹ کائنات میں موجود انٹروپی یعنی بے ترتیبی میں اضافہ کرتی ہے، اور چونکہ بے ترتیبی آگے کی طرف بڑھتی ہے اس لیے ہماری یادیں صرف ایک ہی سمت یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف بنتی ہیں۔ اور تیسرا تیر ہے کاسمولوجیکل ایرو۔ دوستو، ہم وقت کے اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں کائنات پھیل رہی ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ جب کائنات پھیلتی ہے تو اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ چیزیں ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جائیں۔ دوستو، ہاکنگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر کائنات پھیلنا بند کر دے اور واپس اندر کی طرف سکڑنا شروع کر دے تو کیا وقت الٹا چلنے لگے گا؟ شروع میں ہاکنگ کا خیال تھا کہ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کائنات سکڑے گی تو بے ترتیبی کم ہوگی، ٹوٹے ہوئے کپ جڑنے لگیں گے اور انسان مستقبل سے ماضی کی طرف سفر کریں گے، لیکن ہاکنگ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے۔ انہوں نے بعد میں محسوس کیا کہ کائنات چاہے پھیلے یا سکڑے، تھرمو ڈائنامک ایرو یعنی بے ترتیبی کا بڑھنا ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے سکڑنے کے دوران بھی ستارے روشنی خارج کرتے رہیں گے اور انٹروپی بڑھتی رہے گی، اس سے وقت آگے ہی جاتا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کی یادیں ماضی ہی کی ہوں گی۔ دوستو، ہاکنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کائنات کے سکڑنے والے دور میں موجود نہیں ہو سکتے کیونکہ زندگی کے لیے کائنات کا پھیلنا ضروری ہے۔ اگر کائنات سکڑ رہی ہوتی تو وہ اتنی گرم اور بے ترتیب ہوتی کہ وہاں انسان جیسی ذہین مخلوق کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا۔ اس لیے ہاکنگ کے مطابق یہ تینوں تیر ایک ہی سمت میں ہیں۔ کائنات کا آغاز ترتیب سے ہوا بگ بینگ کے وقت، اور اب وقت کا ہر تیر صرف اسی سمت میں جا رہا ہے جہاں بے ترتیبی بڑھ رہی ہے۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کتاب میں وارم ہولز اور وقت کے سفر کو دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات میں اسپیس ٹائم ایک چادر کی طرح ہے جسے موڑا جا سکتا ہے۔ وارم ہول اسی چادر میں ایک سرنگ کی طرح ہے۔
जो कायनात के दो बहुत दूर दराज के मकामात को आपस में जोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कागज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना हो तो आपको पूरे कागज़ पर सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कागज़ को मोड़ दें और इसमें सुराख करें तो आप 1 सेकंड में दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। वार्म होल कायनात में यही काम करता है। हॉकिंग ये भी कहते हैं कि अगर वार्म होल्स मौजूद हैं तो वो सिर्फ जगह को ही नहीं बल्कि वक्त के 2 हिस्सों को भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से उस वक़्त बाहर निकल सकते हैं जब कायनात जवान थी। हॉकिंग कहते हैं लेकिन मसला ये है कि कुदरत वार्म होल्स को पसंद नहीं करती, इसलिए जैसे ही कोई चीज़ वार्म होल में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो वो टूटकर बंद हो जाएगा, और इसे खुला रखने के लिए ऐसी तवानाई चाहिए जो इंसानों के पास नहीं है। हॉकिंग कहते हैं कि अगर आप वार्म होल के ज़रिए माजी में चले जाएं और अपने दादा को इनके बचपन में ही कत्ल कर दें तो फिर आप कभी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो माजी में जाकर कत्ल कौन करेगा। इसलिए हॉकिंग कहते हैं कि कोई कायनात में ऐसा कानून मौजूद है जो हमें माजी में जाने से रोकता है, जिसे वो क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं। दोस्तों, हॉकिंग फ़लसफ़े और साइंस की बात करते हुए कहते हैं कि पुराने ज़माने में फ़लसफ़े कायनात के क्यों का जवाब देते थे, लेकिन अब फ़लसफ़े साइंस की पेचीदगियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब ये साइंसदानों का काम है कि वो बताएं कि कायनात क्यों और कैसे वजूद में आई। हॉकिंग कहते हैं कि अगर हम एक मुकम्मल साइंसी नज़रिया दरियाफ़्त कर लेते हैं तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम और ये कायनात क्यों मौजूद है। हॉकिंग ये भी कहते हैं कि अगर हम इस सवाल का जवाब पा लेते हैं तो ये इंसानी अक्ल की फ़तह होगी, क्योंकि तब हम खुदा के ज़हन को जान सकेंगे। दोस्तों, इस किताब का अख्तिताम इस एहसास पर होता है कि इंसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसकी तलाश या तजस्सुस की कोई हद नहीं। हमने कछुओं वाली कहानी से शुरू किया था, ब्लैक होल्स, क्वांटम फिज़िक्स और वक्त के तीरों से होते हुए हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ हम कायनात के खालिक के बनाए हुए कवानीन को मज़ीद समझने की कोशिश में हैं। हॉकिंग का असल मकसद ये बताना था कि कायनात खूबसूरत और मंतकी कवानीन के तहत चल रही है। दोस्तों, कायनात का निज़ाम अजीम और पेचीदा है और इंसान की समझना मुकम्मल है, और इसका नामुकम्मल इल्म ही इसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें।